یہ جو آرڈیننس ہے یہ بڑا حیران کن قسم کی بات ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بندے کے لیے بنایا گیا. تو جاوید بھائی بندے کے لیے ہی بننا ہے نا, ایک بندے کے لیے. دیکھیں نا, ایک آدمی جو ایک کانسٹنٹلی ایک اپریہنشن کو یا انویسٹیگیشن کو, ایک نارمل ایک فیز کو وہ نہ صرف ڈاج آؤٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے راستے میں ہر وہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے جس سے اس تک پہنچنا یا اس سے سوال جواب کرنا بالکل ایسے ہے کہ جیسے چاند پہ پہنچنا ہے. جیسے ایک دفعہ چاند پہ گئے تھے پھر نہیں جا سکے. ابھی آپ کے سامنے ایک پچھلے دنوں میں جے آئی ٹی نے ایک کوشچن آنسر سیشن کیا, اس کے جوابات سن لیجئے اور اس کے بعد پھر تمام بیانیاں دیکھ لیجئے اور ڈیلی کے الزامات دیکھ لیجئے یا پوری ایک جو پولیٹیکل موومنٹ کو ڈسپشن کے ساتھ چلانا ہے وہ دیکھ لیجئے. اب کہاں جائے نیب, کہاں جائے گورنمنٹ, کہاں جائے. جہاں پہ گورنمنٹ کسی طرف جائے گی یا نیب جانے لگے گا تو راستے میں ایک بڑا زبردست دیوار آ جائے گی, اس کو ضمانت کی دیوار, اس کی ضمانتی دیوار ہے. اور یہ آج بھی ضمانتی دیوار کھڑی تھی. جی ہاں, اور ایسے میں یہ تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ وہ جرم جو نہیں بھی کیے تو ان کی بھی ضمانت چاہیے تو دے دی جائے گی. ٹھیک. تو اب اس صورتحال کے اندر ایک آدمی کے آپ اس پورے کریکٹر کو دیکھ لیجئے. یہاں پہ ہم بات روک کے جاتے ہیں کہ ایشو ہے کیا. ایشو تو نیب کا ایک قانون نہیں ہے, ایشو نیب کا ایک چارج ہے, $190 ملین پاؤنڈز کا وہ ایک چارج ہے. وہ آج ضمانت ہو گئی ویسے. جی ہاں, وہ ایک ہو گئی ضمانت. جی ہاں. اچھا, اب اس نیب کے اس کیس کو کیسے چلایا جائے گا؟ اب اس کی جو انویسٹیگیشن ہے نہ آپ سے ہو سکتی ہے نہ مجھ سے ہو سکتی ہے, اسی ایک معین شخص سے ہوگی. اب اس معین شخص تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی بتا دے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اس کو آپ کا خیال ہے اب گرفتاری انقریب ہے بس؟ جاوید بھائی کیوں نہ ہو. ایک جرم جو ہے, اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کے لیے تو گرفتاری ہے لائک دس. ایک شخص وہی جرم کرتا ہے تو اس کی گرفتاری سے کیوں بچایا جائے؟ جرم ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جائے. کیا جرم ہوا, جرم کا تعین کیا جائے سوری, اور پھر اس شخص کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کیا وہ کام ہوا تھا. اگر وہ چیز ہوئی ہے تو گرفتاری کیوں نہ ہو. اگر ایک چیز اچھی ہوئی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے, اور اگر جرم ہوا ہے تو گرفتاری تو ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سارے کیسز پولیٹیکل ہوتے ہیں میرے صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 4 سال کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیسز دیکھ لیں, میاں نواز شریف کے خلاف اور ان کی پوری فیملی کے خلاف کیسز دیکھ لیں, پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف آپ دیکھ لیں کیسز. 4 سال چلتے رہے, کوئی جگہ کوئی گنجائش چھوڑی نہیں گئی. پولیس کو استعمال, ایف آئی اے کو استعمال, نیب کو استعمال, عدلیہ کو استعمال, نیب عدالت کو استعمال, کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, آج وہ سارے لوگ حکومت کے اندر ہیں اور ایک بھی کیس میٹیریلائز نہیں ہو سکا. اب سیم اسی طرح یہ سٹوری جو ایک دوسری پارٹی کے لیے گھڑی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے. جاوید صاحب دیکھیں, جرم ہوا یا نہیں ہوا, کوئی بھی کرے, تو پہلے بھی ہوا. میں ایک دفعہ ہم گئے مسجد میں تو جوتے میرے کسی نے اٹھا لی, تو اس نے کہا, میں نے کہا جوتے لوگ, اس نے کہا آپ کسی کی پہن لے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی کوئی پہن لے, آپ کسی کی پہن لے. یہ تو دلیل ہی نہیں ہے نا. اچھا, اس کے پاس 4 سال گورنمنٹ تھی, ہم اس کے ساتھ اسی لیے مل رہے تھے کہ ہم پچھلے ویکیومز کو اور پچھلی تمام چیزوں کو کرٹیسائز کرتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ گورنمنٹ کے اندر آئے گا تو نہ صرف یہ کہ عدل کی بنیاد پہ یہ گورنمنٹ کرے گا, اہلیت کو فروغ دے گا, اور وہ کام نہیں کرے گا جو پچھلوں نے کیے تھے. شہزاد اکبر میں تو نہیں لے کے آیا تھا, یا شہزاد اکبر کا پورا کریکٹر اور اس کا نیکسس, نیب, اینٹی کرپشن, وہ سارا ہم نے تو نہیں بنایا تھا. He has to face it. He has to. کیوں؟ میں اگر دعویٰ کرتا ہوں, وہی ہے نا, یہاں تو ان کو برداشت کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. یہاں پر استحکام پاکستان پارٹی میں آنا پڑے گا ان کو. نہیں, استحکام پاکستان پارٹی میں he has got no place. استحکام پاکستان پارٹی کا جو وجود ہے نا, اس کے اندر تو نہ انہوں نے آنا ہے اور نہ ہم نے ان کو لینا ہے. ہمارا وجود ان سے, ہم ان سے بچے رہیں تو بچے رہیں گے. ویسے یہ فرمائیے گا سر, آپ تو قانون کے خلاف تھے جب آپ کی گورنمنٹ آئی, تو آپ نے 90 دن کو 14 دن میں کنورٹ کر دیا. اب آپ کے ساتھ کیا ہوا سر ایسا کہ اتنی ایمرجنسی میں آپ نے راتوں رات یہ آرڈیننس پاس کروا کے اور 30 دن کا ٹھپا لگا کے آپ نے بس بنا لی قانون؟ جو سر دیکھیں, یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ کوئی بھی قانون اگر اس میں ترمیم کی جائے تو سب سے پہلے یہی اس پہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. اس سے پہلے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی قریب میں نیب کے قوانین میں جب امینڈمنٹ کی گئی تو کہا گیا جی پرسن اسپیسیفک ہے, تو یہ پرسن اسپیسیفک نہیں. آج پھر جب دیکھا گیا کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مزید درستگی کی ضرورت ہے تو پھر کہا جا رہا ہے پرسن اسپیسیفک ہے. کوئی سڑک بن جائے تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے, موٹر وے بن جائے پرسن اسپیسیفک ہے. میاں نواز شریف اور کوئی الزام نہیں ملا, نہ کرپشن کا, نہ کک بیک کا,
یہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈرائیونگ کا شوق ہے اس لیے بنائی ہے. آج موٹر وے نہ ہوتی سر ایمرجنسی کیا تھی؟ آپ قومی اسمبلی میں کر لیتے نا سر. آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے اس کو ختم کر کے راتوں رات بیٹھ کے آرڈیننس بنا کے آپ نے سعادت سنانی صاحب سے دستخط کروا کے ٹھوک دیا اس کو. یہ تنقید ہر امینڈمنٹ کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے, اس لیے کوئی نئی بات نہیں. سر عارف علوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے, کوئی بھی ٹائم ہوگا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نئی دلیل ہوگی, کوئی نہ کوئی نیا اعتراض ہوگا. عارف علوی صاحب ظاہر ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. عارف علوی صاحب نے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ایک آئینی طریقے سے ختم کی گئی ہے, اس کے بعد سے مجھے ایک کام ایسا بتا دیں جو انہوں نے آئینی کیا ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ صدر ہاؤس میں بیٹھ کے بطور صدر کام کرنے کے, میرے لیے وہ بطور صدر اس منصب جو ہے قابل احترام ہے, لیکن وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ پریزیڈنٹ ہے. نہیں, یہ تو ان کے خلاف تو نہیں ہے نا. نہیں, یہ اگر وہ ہوتے تو یہ آرڈیننس ہوتا. نہیں, وہ ہر اس کام کو جو کہ جائز ہے, آئینی ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر چونکہ آئین میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بل اگر اسمبلی سے سینٹ میں پاس ہو جائے, وہ ایک دفعہ اسے بھیج سکتے ہیں دوبارہ, جب دوبارہ وہ اپنا جوائنٹ سیشن سے پاس ہو اور دوبارہ جائے تو وہ 10 دن میں دوبارہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. سوائے ڈیلے کرنے کے صدر صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں کہوں گا ملک کی خدمت کی. سر ویٹ کر لیتے اور تھوڑا ڈیلے ہو جاتا, کیا فرق پڑتا سر؟ یہ فرق پڑتا ہے نا, بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہی اچھی لگتی ہیں. ایمرجنسی کیا ہے, میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایمرجنسی, اچھا ارجنسی کیا ہے, یہ تقریباً اگلے 4-5 دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ارجنسی. 4-5 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. جی ہاں, بالکل صحیح. لیکن جی اطہر کاظمی صاحب آپ فرمائیے گا یہ ہے کیا ویسے, یہ کوئی ایجنسی کی سمجھ نہیں آئی مجھے اتنا. اور اس کے اندر جو کچھ ترامیم میں بڑی دلچسپ ہے کہ ایک تو کسی کو فائدہ دینے کے بدلے تحائف لینا یا دینا, یہ بھی جرم ہو گیا, وہ بھی نیب میں کیس چلے گا, اور اس سے آپ اندازہ لگا تحائف پہ غور کریں آپ. اور اس کے ساتھ یہ کہ وعدہ معاف گواہ بھی. جی, اور وعدہ معاف گواہ اگر وہ اپنی گواہی سے مکرے گا تو پھر وہی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہوگی. دیکھیں پہلی ایشو تو یہ ہے نا کہ دیکھیں صادق سنجرانی صاحب نے بڑی ایمرجنسی میں یہ پاس کیا, اس کے اوپر تحریک انصاف والے بڑے آج جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ وہی صادق سنجرانی صاحب ہیں جو اقلیت میں ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ بنے تھے, اور اس وقت تحریک انصاف والے بغلیں بجا رہے تھے, 15 ووٹ غائب ہو گئے. ہاں, اور تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے جناب دیکھا کیسا دیا, ہم لوگ جیت گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا. جو لوگ آج صادق سنجرانی صاحب کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, مستقبل میں کیا پتہ سجن کوئی اور ہو, پر ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. اگر آپ نے اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کیا, اسی طرح پرسن اسپیسیفک آپ چیزیں کرتے رہے تو سب کے خلاف استعمال ہوگا نا. سب کے خلاف استعمال ہوگا. آج ایک کے شخصیت کے خلاف ہے, کل کسی دوسری شخصیت کے خلاف استعمال ہوگا. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے استحکام پاکستان استعمال کر رہی ہو اس کو پارٹی. نہیں, استحکام پاکستان دیکھیں ابھی تو پارٹی بیچاری بنی تو ہے نا, نئی پارٹی ہے میرے خیال میں. ابھی پہلے بننے کے بعد غائب ہوگی, وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں وہ گراؤنڈ لیول پہ ابھی کام کر رہے ہوں گے. استحکام پاکستان تو دیکھیں اگر ان کی پرفارمنس ہوگی الیکشن میں ہوگی یا حکومت میں آتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو کرٹیسائز بھی کریں گے. پر اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کو 1 سال سے چودھری صاحب کیا کچھ نہیں بتایا گیا, مجھے کیا کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ بھی کرپشن ہو گئی, وہ بھی کرپشن ہو گئی, اور آخر میں ہوا یہ کہ آپ کو تحفے بیچ میں ڈالنے پڑے, آپ کو ایک آرڈیننس لانا پڑا, which شوز کہ آپ کو کچھ مل نہیں رہا. اگر کسی نے مبینہ جرم کیا ہے, عمران خان کوئی قانون سے معاورہ تو نہیں ہے, زرداری صاحب میاں صاحب سارے بھگ چکے ہیں نا جیلیں, تو عمران خان صاحب کو بھی آپ پکڑ کے کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کو مل کچھ نہیں رہا, آپ کو اس طرح نہیں مل رہا. آپ 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں, وہ 190 ملین پاؤنڈ کس کے اکاؤنٹ میں آیا؟ کس کے اکاؤنٹ میں آیا؟ وہ سپریم کورٹ نے کے اکاؤنٹ میں, عمران خان کے کسی اکاؤنٹ میں, کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں سے نکلا ہے یا پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شہزاد اکبر صاحب 5 ارب روپے لے کے نکل گئے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں نا, اور دوسرے ان کو آپ پکڑیں, ان سے ضرور کہاں سے پکڑیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے. تو وہی نا, جس طرح میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے, تو باہر تو پاکستان. وعدہ معاف گواہ, میں پہلے کہہ رہا ہوں اس کے اندر غور کریں. وعدہ معاف گواہ, وہی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیں یہ وہی نیب ہے جس کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ لوگ اسے کالا قانون کہتے تھے یہ قانون ختم ہونا چاہیے. اور نیب کا کردار کوئی مثالی نہیں رہا. پاکستان میں کرپشن کے مسائل بھی ہیں, پر اگر یہی نیب جو ہے, اس ملک میں ایلن مسک اور بل گیٹس بھی ہوتے نا, ٹو بی آنیسٹ, وہ ابھی بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہوتے. تو یہ سارے سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, کیا اسی طرح ہم شخصیات تک محدود رہیں گے یا پھر ہمیں آگے نکل کے سوچنا پڑے گا. جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے نا, جب ان کی گورنمنٹ تھی,
اس وقت ہر شخص ان کو کہتا تھا یار اس کو بند کر دو، ختم کر دو نا، لیکن وہ نیب انہوں نے ختم نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے سوچا کہ یہ سب پھنسے ہوئے ہیں، شکنجے میں آئے ہوئے ہیں اور اس کو ختم کر کے میں شکنجے سے نکال دوں گا لوگوں کو، اور آج وہ خود پھنس رہے ہیں. دیکھیں چیئرمین تحریک انصاف کو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ تو ہمیں یہ بتاتے تھے نا کہ یہ ہائی بریڈ نظام ہے، اس کو کوئی اور لے کے آیا ہے، اس کو چلا رہا کوئی اور ہے، ہم تو آئیں گے تو ہم تو جمہوری اصلاحات کریں گے، جمہوری طریقے سے کریں گے. تو ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا. اب آخری امید استحکام پاکستان ہماری رہ گئی ہے. باقی سب سے تو سر ہم